السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، لہ الحمد کلہ والیہ یرجع الامر کلہ، لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ، لا حول ولا قوة الا بہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں۔ گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ لہذا ہم سب اللہ سے ہی توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو کر گزاریں۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ زمین میں امن و امان قائم رکھنا شریعت کے مقاصد میں سے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو واضح نشانیاں اور دلائل دے کر بھیجا، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ زمین میں فساد کا ارتکاب کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسراف سے مراد شرعی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور معاملات سے بھی ہے، مال سے بھی ہے اور زندگی کی باقی چیزوں سے بھی، یعنی کسی بھی چیز میں حدیں کراس کر لینا۔ تو آج ہم آیت نمبر 32 کے اس حصے کا انتخاب کریں گے، ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد بھی بہت سے لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں۔ کس کے بعد؟ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ بینات کے آنے کے بعد، بینات کے بعد یعنی ان کے رسول ان کے پاس حق کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل لے کر آئے تھے، وہ واضح دلائل ان تک پہنچے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی اور اسراف کیا۔ اسراف کا کیا معنی ہے؟ کیا اسراف کیا انہوں نے؟ اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا۔ راغب کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، یعنی کوئی مخصوص کام نہیں بلکہ جو بھی کوئی کام کرے اس میں حد سے تجاوز کر جائے۔ اگرچہ اسراف کا لفظ صرف خرچ کرنے کے لحاظ سے زیادہ مشہور و معروف ہے،
ٹھیک ہے نا. یعنی مشہور کس اعتبار سے ہوا ہے؟ خرچ کرنے کے اعتبار سے. لیکن اسراف صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میں حد سے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں. حدیں پھلانگ جانا. جیسے قتل میں بھی، مثال کے طور پر اگر کوئی قصاص لے رہا ہے تو قصاص میں مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور اس کا سمپل طریقہ ہوگا، اس کی ہیڈ چاپ کر دیا جائے گا، یا جو بھی اس ملک کا قانون، جیسے یہاں ہمارے یہاں تو پھانسی دیتے ہیں. تو اب بس اس حد تک اجازت ہے. اس میں فلا یسرف فی القتل میں کیا آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کے اعضاء نکالے جائیں، اس کو چاپ کر کر کے مارا جائے. قتل کی بجائے قتل کر دینا، فرق تکلیفیں دے دے کے، اذیتیں دے دے کے مارنا، یہ پھر اسراف ہو جائے، حدیں پھلانگ دینا. ایک شخص کے بدلے پورے خاندان کو اڑا دینا. تو ایک قول یہ ہے کہ اسراف مقدار اور کمیت، یعنی کم اور کیفہ، کتنا اور کیسے، اس میں حد سے آگے بڑھ جانا. مقدار میں آگے بڑھ جانا یعنی شدید تکلیفیں دے کے مارنا، یا کمیت یعنی ایک کے بدلے 10 کو قتل کر دینا. اس سے مراد ہے کہ حقوق کی مقرر مقدار کے متعلق لا علمی اور جہالت میں پڑ جانا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا کام کتنا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. مثلاً آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں اگر حد سے زیادہ پانی بہائے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ 3 کی بجائے 4 دفعہ دھوتے ہیں تو یہ مقدار میں حد سے بڑھ گئے نا. اور کمیت میں یعنی کوانٹٹی میں کس طرح کہ جہاں 1 گلاس پانی کافی ہے وہاں ہم نے 2 بہائے. نہاتے ہوئے شاور کھول کے بس کھڑے رہنا اور سوچوں میں غلطاں رہنا، وہ پانی گراتے چلے جانا. گاڑی دھونی ہے یا فرش دھونا ہے یا پودوں کو پانی لگانا ہے تو بس پائپ لگا کے بھول جانا، موٹر چلا کے گھر سے نکل جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر غفلت سے بھی ہوتی اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑنا. اسراف بعض اوقات غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ پانی کے پائپ کھول کے بند کرنا بھول جانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پانی کھولتے ہیں، پانی نہیں ہوتا تو آپ غفلت کے مارے ٹیپ کو بند ہی نہیں کرتے اور خود جا کے موٹر آن کر دیتے اور موبائل چیک کرنے لگتے. اب موٹر بھی چل رہی ہے اور ٹیپ سے پانی بھی دھڑا دھڑ نکلے چلے جا رہا ہے. یہ اسراف کس وجہ سے ہوا ہے؟ غفلت سے. یا کسی چیز کو فراموش کر دینا، دودھ چولہے پہ رکھ کے فراموش کر دینا اور کس کام میں لگ جانا؟ موبائل پہ دیکھنے میں. سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی فراموشی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ جو ابل ابل کے جب اس کی خوشبو آپ تک پہنچی تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آئے. بہت سال پہلے جب موبائل نہیں ہوتا تھا، جب میں ابھی گلاسکو میں تھی پڑھ رہی تھی تو وہاں اینول کانفرنسز ہوتی تھی، خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی. تو خواتین کے کانفرنس میں ہر ملک کے مسلمان ہوتے تھے ملے جلے. ایک چھوٹا سا اسکٹ پیش کیا گیا جس میں ایک شخص ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا ہے نا، چور آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بس آنکھیں بند کر کے جا کے دروازہ کھول کے پھر آگے تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے. وہ آتے ہیں گھر کا سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، یہ ٹی وی دیکھے جا رہا ہے. تو اس وقت تو ٹی وی ہوتا تھا یا وہ میچز وغیرہ کے کوئی جنون ہوتا تھا اور لوگ ہر باقی چیز فراموش کر دیتے. کچھ جل رہا ہے، کچھ پک رہا ہے، کچھ ٹوٹ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور اس میں جتنے نقصان ہوتے ہیں پھر یہ سب کس میں آ گئے؟ اسراف میں آ گئے. تو غفلت کی وجہ سے اور بھولنے کی وجہ سے، یعنی غفلت سے بھولنا ہوتا ہے نا. ایک تو ہے نا کہ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص بھولتا ہے، لیکن ایک کیئر لیس ایٹیٹیوڈ، رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کے، عام طور جیسے ینگسٹر ہیں گھر سے نکل گئے اور دروازہ بند ہی نہیں کیا، لاک ہی نہیں کیا، سارے گھر کو خطرے میں ڈال دیا. تو کیئر لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ کسی حال میں درست نہیں، اس کے نتائج انجام سنگین ہو سکتا ہے. تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں چاہے وہ جائز ہو
اس میں حد سے بڑھ جانا. جیسے ایک خاتون تھی وہ جو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ شاید اپنے آپ کو باندھ لیتی تھی، ایک رسی لٹکا کے اس کے ساتھ لٹک کے رات بھر نماز پڑھتی تھی، سوتی نہیں تھی. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. وہ بھی چاہے عبادت ہے، حد سے بڑھ جانا ہے. اب آخری 10 راتیں ہیں، اس میں آپ مختلف کام کیجئے. تراویح پڑھیے، آپ تھوڑی سی بریک لیجئے. بریک لینے سے مراد گپ شپ کرنا یا فون چیک کرنا نہیں. آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تلاوت کر لیں یا ذکر کر لیں یا دعائیں. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی دعائیں اکٹھی کی ہوئی ہوں. ایک تو جامع دعائیں ہوتی ہیں جو قرآنی اور مسنون دعائیں، اور دعائیں ایپ اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو لازماً کر لیجئے، کیونکہ اس میں ہر طرح کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں مانگ لیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ بدلیں، تھوڑا سا واک کر کے تسبیح کر لیں، پھر آپ جگہ بدلیں، پھر نماز پڑھ لیں. یعنی مختلف کام جتنے بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے وہ سارے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پوزیشنز بدلتے رہیں تاکہ آپ ایک چیز میں تھک نہ جائیں، اکتا نہ جائیں یا مشکل نہ ہو جائے. اور اگر آپ تھوڑی سی نیپ لے کے زیادہ فریش ہو کے کام کر سکتے ہیں، وہ نیپ بھی عبادت شمار ہو جائے گی. یہ تو معلوم ہے نا آپ کو. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، عمر زیادہ ہوتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ساری رات ایٹ اسٹریچ نہیں جاگ سکتے، ساری رات قرآن نہیں پڑھتے، ساری رات قیام نہیں کر سکتے. تو وہ تھوڑا تھوڑا اگر وقفے سے آرام بھی کر لیں تو گلٹ میں نہ آئیں. لیکن ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا اور ادھر ادھر کے فالتو کام کرنا یہ نہیں. اور یا یہ کہ کپڑے دھونے میں لگ جانا یا نہانے میں بہت، یعنی اپنے موتکف، ایک موتکف ہوتا ہے اور ایک کف ہوتا ہے. کف ہوتا ہے کرنے والا اور کف ہوتا ہے جہاں بیٹھا جائے، یعنی جو آپ کی مخصوص جگہ ہے نا وہیں بیٹھے. اور اگر آپ کسی ضرورت کے تحت وہاں سے نکلے بھی ہیں تو جلد اپنی جگہ پہ لوٹیں، کیونکہ یہ اعتکاف میں ایک ضروری چیز ہے. اعتکاف کا معنی کیا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جم کے عبادت کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا. تب یہ 4 دن ذرا آپ پہ بھاری ہوں گے، 2 طاق راتیں اس میں آ جائیں گی یا شاید تیسری بھی آ جائے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سونا پڑے گا تاکہ صبح کلاس اٹینڈ کر سکیں. آئیڈیل تو یہ تھا کہ آپ کو 10 دن کی چھٹیاں دے دی جاتی، ایک دفعہ دی بھی گئی تھی شاید، لیکن وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا کیونکہ سیمسٹر چھوٹا ہو جاتا ہے. آگے عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر یہ اعتکاف کی چھٹیاں، اور پھر 3.5 مہینے پڑھ کے آپ نے کیا کیا؟ آپ پڑھائی کا حق ادا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ایک لائف ٹائم آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے وہ بھی پاسبل نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی پڑھائی قرآن پڑھنا ہے آپ نے، اور سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی فالتو باتیں تو نہیں ہوتی. تو بس میں ان آخری راتوں میں، چونکہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے، بعض اوقات گھر کے لوگ اکٹھے جاگتے ہیں یا دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں ایکسٹرا بات نہیں کرنی، ہنسی مذاق نہیں کرنا، اور کسی بھی غیر ضروری لغو کام میں نہیں پڑنا. جتنی دیر بھی جاگے کوالٹی ٹائم دیں، اور اگر نہیں جاگ سکتے سونا بھی ہے تو بھی اس لیے کہ ہم ایک اور کام نیکی کا کر سکیں اور صدقہ بھی کریں انشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا معنی اسراف کے میں نے واضح کر دی، اس میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑنا، کسی چیز کو فراموش کر دینا، مقدار اور کمیت میں حد سے آگے بڑھنا. یہ پہلا جو ہے نا حد سے آگے بڑھنا، اسی میں لکھ دیجیے مقدار اور کمیت میں حد سے. تو اسراف میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اسراف کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، کس کام کے لیے اسراف کا لفظ آیا ہے؟ قتل. یعنی آپ کو حکم دیا کہ انسانی جان کا احترام کریں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی جان لے رہے ہیں. تو آپ اسراف کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں. آپ اپنی حد پہ نہیں رکے، آپ نے حد سے آگے بڑھ کے دوسرے کو مار ڈالا. اور پھر یعنی آیت کے شروع میں قتل کی بات ہوئی، اور پھر درمیان میں بینات کو نہ ماننے کی. بینات کو، قرآن و سنت کو لوگ کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے؟ کیونکہ وہ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے. یعنی کیا وجہ ہوتی ہے اسراف کے پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ لا علمی اور جہالت تو ہے ہی، خواہشات کی پیروی، یعنی وہ کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے جو اللہ نے ان کے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ یہ لفظ کھانے پینے کے معاملے میں یا پھر مال خرچ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو.
حد سے نہ بڑھو. اور آپ دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ شیطان ہمیں رمضان میں خود تو بند ہو جاتا ہے, جکڑا ہوتا ہے, دور سے بھی بس میں سے ڈالتا رہتا ہے. تو ہم سب سے زیادہ کھانا پینا کب کرتے ہیں؟ جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی رمضان میں کھاتے ہیں. ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, روزے کی حالت میں کچھ صحیح سے آپ عبادت نہیں کر سکتے, ایکٹیو نہیں رہتے, رات کو عبادت نہیں کر پاتے, کیونکہ یا آپ کھاتے ہیں سحری کے وقت اور یا کھاتے ہیں افطار کے وقت. کچھ لوگ تو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں, بلکہ اس کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. عبادت میں بھی اسراف ہے, یعنی نیک کاموں میں بھی ہوتا ہے اور برے کاموں میں بھی ہوتا ہے. اطاعت کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا, بس کسی ایک کام کے پیچھے لگ جانا اور وہی بہت زیادہ کرنا اور دوسرے فرائض کو بھول جانا. اور اسراف گناہوں اور غلطیوں کو زیادہ کرنا بھی ہے. تو زندگی کے تمام معاملات میں اسراف ہوتا ہے. اسراف زندگی کے تمام معاملات میں ہوتا ہے, تمام کاموں میں, حدود سے تجاوز کر کے, جو رب نے حد طے کی ہے اس سے آگے بڑھ کے, اور چیزوں کو یا کاموں کو یا اعمال کو ان کی مناسب جگہ پر نہ رکھ کے. ایسا شخص اسراف بھی کرتا ہے, سرکشی بھی کرتا ہے. ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, آپ جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کے حکم سے تجاوز کریں گے, اس سے آگے بڑھیں گے, وہی اسراف ہو جائے گا. اسی لیے شرک کو بھی اسراف تصور کیا گیا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, سورۃ غافر کی آیت ہے. اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آگ کے ساتھی ہیں. کتنی سخت وعید ہے. تو اس آیت میں مسرفین سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یعنی شرک اسراف کی قسم ہے, اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا پاؤں غلط رستے پہ پڑ جائے تو واپس پلٹ آتے ہیں اور اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھول گئے تھے, ہم بھول کے دوسرے رستے پہ چلے گئے اور واپس لوٹ آئے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے, سرکشی کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ مسرفین ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسی لیے جو مسلمان نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائیں گے اور توبہ کیے بغیر مر جائیں گے, وہ بھی کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے تاکہ اپنی ان چیزوں کی سزا بھگت سکیں, یا پھر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے, یا اللہ کی مشیت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک یا اللہ کی بات نہ ماننا, اللہ کی آیات کو نہ ماننا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسراف کرے, حد سے گزرے, یعنی شرک کرے اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ من اسرفا سے مراد جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے, یا عبودیت کے مقام سے آگے بڑھ کر خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے, یعنی بندہ بننے کی بجائے الہ بن بیٹھے اور خالق کی کوئی بات نہ مانے. تو شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنا اسراف ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے, بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے, یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا. یعنی جو اللہ نے اس کو جائز حق دیا ہے بس اسی حد تک جائے, اس سے آگے نہ جائے. ایک کے بدلے میں دو یا پورے گروہ کو قتل نہ کرے, یا مقتول کے اعضاء نہ کاٹے یا ان پہ تشدد نہ کرے. اسی طرح نافرمانیوں اور گناہوں کے کاموں میں بھی اسراف ہوتا ہے, جس کی دلیل سورۃ الزمر کی آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے.
قاسمی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اور کفر میں حد سے بڑھ کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی، تو وہ جو حد سے بڑے ہوئے تھے نا، اس سے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، پھر ان کو توبہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، توبہ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو کیا بتایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی دور جا چکے ہو، جتنی بھی حدیں پار کر چکے ہو، واپس پلٹو گے اللہ معاف کر دے گا. پھر اسی طرح چیزوں کو ان کے مقام پہ نہ رکھنا، یہ بھی اسراف ہے. جیسے قوم لوط، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اور لوط کو بھیجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر بنا کر، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا، بے شک تم شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. تو اب اسراف کا معنی پتہ چل رہا ہے، یعنی ایک مرد کا حلال وے سے جنسی تعلق صرف اس کی بیوی سے قائم ہو سکتا ہے یا لونڈی سے قائم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ تعلق قائم کرنے کی بجائے کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو وہ بھی اسراف کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے حد پار کر دی، یعنی جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا تھا اس سے آگے نکل گیا اور ناجائز میں پڑ گیا اور عورت کی بجائے مرد کے پاس چلا گیا، فطرت کے بھی خلاف. اسی طرح حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا، یہ بھی اسراف ہوتا ہے، حلال کو چھوڑ کے حرام میں پڑنا. سورۃ النساء میں آتا ہے اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے، اس سے جلدی کرتے ہوئے اسے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کو واپس دینا پڑے گا، لہٰذا جلدی جلدی اس مال کو ختم کرو. تو یہ بھی اسراف ہے، حد سے بڑھ گیا، آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگ گئے. اسی طرح خرچ کرنے میں تجاوز کرنا حد سے، یہ بھی اسراف کہلاتا ہے. سورۃ فرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. عباد الرحمن کون ہے؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. تو اب سمجھ آ گئی آپ کو، یہ میں نے مثال کے طور پر ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اسراف کا تعلق صرف مال سے نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جو کام جہاں بتائے گئے ہیں، چاہے وہ شرک ہے، عمل قوم لوط ہے، قتل میں حد سے بڑھنا ہے، یہ سب چیزیں اسراف میں شامل ہیں. نافرمانی اور سرکشی میں پڑنا یہ بھی اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی دلائل آنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد بھی اسراف سے باز نہیں آتی، وہ زمین میں یقیناً اسراف کرتی. یاد رکھیے اسراف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف مت کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ اسراف ان اعمال میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بس اسراف ان اخلاق و عادات میں سے ہے جن سے رک جانا لازم ہے. اور محبت کی نفی کرنے کے مختلف درجات ہیں، یعنی اللہ کی محبت کی نفی کے درجات ہیں. تو اسراف جتنی قوت کی مقدار میں ہوگا اسی مقدار میں محبت کی نفی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ایسے لوگ جو اسراف کریں، اور جو جتنا زیادہ اسراف کر رہے ہیں اتنے ہی ناپسند ہو گئے، اتنے ہی اللہ کی محبت سے دور نکل گئے. اگر یہ سزا بھی کسی کو یاد رہے نا تو انسان ہر معاملے میں احتیاط برتنا شروع کر دے. پھر اسراف کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. سورۃ غافر میں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ایسا شخص بھٹکا ہوا شخص ہے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو. پھر مصرف کے لیے برے اعمال کی تزیین ہوتی ہے، یعنی اس کو برے اعمال خوبصورت لگتے ہیں اسی لیے وہ ان میں آگے بہت دور تک چلا جاتا ہے. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون.
اسراف متکبر لوگوں کی صفت ہے جو بس ہر معاملے میں اپنی مرضی چاہتے ہیں. فرعون کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ کہ فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. مسرفین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. سورۃ شعراء میں آتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اور مصرف کے لیے ہلاکت ہے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ تو اسراف کرنا انسان کی عمر کو تباہ کر دیتا ہے, اس کے نفس کو ضائع کر دیتا ہے, اس کی زندگی کو تباہی کے گھاٹ میں اتار دیتا ہے اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے. اسراف کے اسباب میں سے جیسے پہلے میں نے عرض کیا جہالت اور کم علمی ہے, پتہ ہی نہیں کہ کس چیز میں ہم حد سے بڑھ رہے ہیں. کبھی انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے, لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جائز ہی ہوگا, دیکھا دیکھی ہم بھی وہ کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر شادیوں کے موقع پر مہنگے مہنگے کپڑے بنوانا, وہ میری بہن کا بھی تو ایسا بنا تھا, وہ کزن نے ایسا بنوایا, وہ دوست نے ایسا بنایا. لہذا اپنی وسعت اپنی استطاعت سے بڑھ کے قرض لے کے اپنی خواہشات پوری کرنا اور حد سے بڑھ کر ایسے کام کرنا. اور کس موقع پر اسراف ہوتا ہے؟ گھروں کی سجاوٹ میں مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس خرید لینا, کپڑوں میں ضرورت کے کپڑے ہیں اندھا دھند سلواتے جانا, اچھے بھلے جوتے ہیں اور خرید لینا, کبھی عید کے نام پہ, کبھی شادی کے نام پہ, کبھی کچھ. حضرت عائشہ کا آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے کون سا کپڑا پہنا تھا, صرف ایک لفظ بتا دیجیے, دھلا ہوا. کوئی شان میں فرق آیا یا ہم سب سے ان کی شان بلند ہے؟ کیونکہ انسان کی شان کپڑے پہن کے نہیں بلند ہو سکتی, یہ یاد رکھیے گا. نہ آپ کی عزت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, نہ آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کے اخلاق, آپ کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق, تقوی کی بنیاد پر, اور آپ دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. عیدی کے پاس کتنے کپڑے تھے اور کیسا لباس وہ پہنتا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں. تو جو چیزیں آپ کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں عزت دینے والی ہیں, اور عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان پہ زیادہ فوکس کریں. عزت کی خاطر نہیں, اللہ کی رضا کی خاطر, لیکن ان چیزوں سے اپنی نگاہیں پھیر لیں کہ جو صرف خواہشات کی تکمیل ہوں یا صرف ٹرینڈز ہیں. اب ایک عام بیگ میں, ایک ریزنیبل بیگ میں اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے تو کیا لاکھوں ایک بیگ پہ خرچ کر دینا ہمیں زیب دیتا ہے؟ اور پوری توجہ سے اسراف کا معنی سمجھ لیجئے اور پھر اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کہاں کہاں اسراف ہو رہا ہے. اور وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کبھی تنگی کے بعد خوشحالی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی مثلاً ایک لڑکی کی شادی پہلے کسی غریب آدمی سے, اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا, پھر اس کے بعد بہت امیر آدمی سے ہوگی. اب اس نے کیا کیا, چونکہ زیادہ اس کے پاس خوشحالی آ گئی, اس نے لٹانا شروع کر دیا. ہر روز کپڑے بن رہے ہیں, نئی نئی چیزیں خریدی جا رہی ہیں, کبھی فرنیچر بدلا جا رہا ہے, کبھی پردے بدلے جا رہے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں, مشکل ہو جاتی ہے, تکلیف دینے لگتی ہیں. آپ جب نہیں خریدتے ہیں تو ریزنیبل اگر آپ خرید لیتے ہیں اپنی حیثیت کو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف شو آف کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہاں خرچ کریں, تو جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس کو بس کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. پھر آخرت سے غفلت بہت بڑی وجہ ہے اسراف کی. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی لوٹ لینا ہے, سب کچھ یہیں بس کھا لیں, سب یہیں پر انجوائے کر لیں, تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی. اسی طرح مسرفین کی صحبت, یعنی حد سے تجاوز کرنے والے اور فضول خرچ لوگوں کے بیچ میں رہنا. جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے وہ اسراف کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اگر میں نہیں یہاں کروں گا تو پھر میں کیا کہلاؤں گا, اسٹنجی, بخیل, چھوٹے دل والا. تو بہت ضروری ہے کہ انسان اسراف کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے, کیونکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے, اس لیے یہ ہم سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, تو اسراف کی چند صورتیں کیا ہو سکتی ہیں. اس میں جیسا کہ معنی میں یہ پایا جاتا ہے کہ اسراف اللہ کی حد کو توڑنا ہے, اللہ کی حد کو کراس کرنا ہے, حدوں کو پار کرنا ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, یعنی شبہ والی ہیں, شک والی ہیں. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے,
کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے، تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے. یعنی جو شک والی چیزیں چھوڑ دے وہ گناہ والی چیزیں لازماً چھوڑ دے گا. لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا، یعنی مشکوک چیزوں کے بیچ میں پڑ جائے گا، تو قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے. لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ کی چراگاہ ہے. جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں، یعنی پھر وہ اندر بھی چلا جائے، گناہ میں بھی پڑ جائے گا. کیوں کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ؟ کیونکہ زنا تک پہنچنے سے پہلے کئی چیزیں ہوتی. اگر کوئی شخص ان میں پڑا ہوا ہے تو پھر آخری حد کو پار کرنے میں اسے دیر نہیں لگے گی. لہٰذا انسان ہر اس راستے سے بچے، ہر اس کام سے بچے، ہر اس چیز سے بچے جو اس برائی کی طرف لے کے جانے والی ہو. شیطان کا وار یہی ہے کہ وہ انسان کو حلال اور حرام میں گمراہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں. وہ کیا ہیں؟ میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، یعنی ان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی کہ وہ حق کی طرف لوٹیں. لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں، یعنی اس طرف جانے نہیں دیتے جس طرف انسان اصل میں جانا چاہتا ہے. اور میں نے ان کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں. جیسے عربوں کے ہاں بھی بہت سی رسمیں تھیں اور بعد کے ادوار میں بھی، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی. لہذا حلال کو حرام کرنا یہ بھی حد سے بڑھنا ہے، اور حرام کو حلال کرنا یہ بھی حد پار کرنا ہے، یعنی یہ بھی اسراف میں پھر آ جاتا ہے. پھر فرائض کو ضائع کر کے خواہشات کے پیچھے چلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے، یعنی آپ کے 60 سال بعد، جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. کیونکہ جب وہ نماز کو ضائع کریں گے، ڈیلے کریں گے، صحیح طریقے پر نہیں پڑھیں گے، تو ظاہر ہے کہ نماز تو ایک جہنم سے، جیسے روزہ ڈھال ہے جہنم سے، ایسے ہی نماز بھی ایک ڈھال ہے. تو جب انہوں نے اس ڈھال کو ہی ختم کر دیا، یعنی اس وال کو ہی گرا دیا، اس پلر کو ہی گرا دیا، تو پھر باقی کیا بچا. اسی طرح تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنے، سب کے سامنے تو بہت نیک شریف بننا، لیکن اکیلے میں غلط کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. یہ فضا میں پھیلے ہوئے باریک ذرے کون سے ہوتے ہیں؟ کیا نام ہوتا ہے ان کا؟ ڈسٹ پارٹیکلز. اس وقت بھی ہیں نا فضا میں، نظر نہیں آ رہے. عموماً آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں غور کر کے کہ جہاں کوئی سزا بتائی جاتی ہے وہ اس کے عمل کے مشابہ ہوتی ہے. تو اب یہ جو کہا گیا کہ غبار کے باریک ذروں کی طرح ان کی نیکیاں ہو جائیں گی، گویا کہ وہ کہیں نظر نہیں آئیں گی. یعنی خاکی ذرات جو ہر وقت فضا میں ہوتے ہیں، صرف آپ ان کو اس وقت دیکھتے ہیں جب چھوٹی سی بیم آف لائٹ آ رہی ہوتی ہے سورج کی روشنی کمرے میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. صرف اس وقت، یعنی انتہائی تیز روشنی میں آپ ان کو ایک مخصوص اینگل پہ ہی بس دیکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں نظر آئیں گی. تو ان لوگوں کو ایسی سزا کیوں دی جائے گی کہ ان کے اعمال اس طرح اکارت ہو جائیں، بے وزن ہو جائیں؟ کیونکہ انہوں نے نظر نہ آنے والی برائیاں کی تھی، چھپ کے برائیاں کی تھی، تنہائی میں برائیاں کی تھی. تو یہ اسی کے مشابہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان سارے ذرات کو آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ان کو آپ تولنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے. یعنی بعض اوقات ہم حدیث پڑھتے ہیں بس ایسی ذرات کی طرح اڑا کے اللہ تعالیٰ ان کو غبار کر دیں گے، بات ختم. تو یہ باریک ذرات عام ڈسٹ نہیں ہے جو مٹی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں یا آندھی میں ہوتی جو نظر آ رہی تھی، جو چیزوں پہ پڑ جاتی تو پھر آپ صفائی کر لیتے ہیں. یہ ایسے ذرات میں بدل دے گا کہ کوئی اپنی نیکیوں کو کیچ بھی نہیں کر سکے گا، جمع بھی نہیں کر سکے گا. صوبان نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم ان میں شامل ہو جائیں.
آپ نے فرمایا سن لو، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، یعنی تم میں سے مسلمان ہی ہوں گے، تمہارے رشتہ داروں میں سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی نماز میں بھی شریک ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ تنہائیوں میں، اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنا یا دیکھنا یا سننا یا کھانا حرام کیا ہے، وہ جب لوگوں کی نگاہیں سو جائیں گی تو وہ رات کے وقت یا کہیں بھی اکیلے ہو کے وہ غلط کام برائیاں کریں گے. پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا نا. آپ دیکھیے کہ لوگ ایک ہتھیلی پہ رکھے ہوئے سیل فون کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے، پوری دنیا میں گھوم سکتے اور ہر طرح کی برائیوں میں انوالو ہو سکتے ہیں. اور پھر اب تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور ایسے فتنوں سے بچائے. 3D کا جو دور آ رہا ہے اس میں تو آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ گویا آپ خود اس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہیں. تو گناہ ہے، چاہے سب کے سامنے کیا جائے یا تنہائی میں کیا جائے، لیکن تنہائی میں کیا جانے والا گناہ اور زیادہ برا ہے. وہ برا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو عام گناہ ہوتا ہے نا، جو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، وہ بھی برا ہے کہ وہ بہت سے لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے لگتے ہیں، آپ کے لیے آثار بن جاتے ہیں، وہ ان کی برائیاں بھی آپ کے پلے میں پڑیں گی جو آپ کو دیکھ کے کریں. لیکن تنہائی میں تو صرف رب دیکھتا ہے نا. آپ لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن اکیلے میں جہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہاں آپ گناہ کرتے ہیں. تو پھر یہ زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے نا. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنا اور چھپ کے کرنا. کھلم کھلا کرنا بھی کیا ہے؟ کھلم کھلا کرنا بھی برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ جتنے لوگ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ بھی گناہ کی حرمت کو پھر پامال کریں گے، وہ بھی کہیں گے یہ آسانی ہے ہم بھی کر لیں. اور تنہائی میں کرنا کیوں برا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہوں کے کرنے والوں کے، اوپنلی کرنے والوں کے. گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا. یعنی صبح اٹھ کے اپنی برائی کو لوگوں کے سامنے نشر کرے. رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا. یعنی برا کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں میں نشر بھی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اپنے حرام کاموں کی ویڈیوز بنا کے پوری دنیا میں وائرل کرتے ہیں توجہ لینے کے لیے، اور یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور یہ سب حرکتیں کیا ہیں؟ حد سے بڑی ہوئی. ایک ہے آپ نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ رکھا، آپ نے توبہ معافی کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم. اور ایک یہ کہ آپ نے گناہ کیا اور پھر آپ نے اس کو نشر بھی کیا. تو کبھی بھی نشر نہ کریں. انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے رو رو کے معافی مانگے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو ہمارے اوپر ایک گلٹ آتی ہے، ہمارے دل پہ ایک فیلنگ آتی ہے، پھر ہم دائیں بائیں اس کہانی کو بیان کرنے لگتے ہیں اور 10 لوگوں کو کہانی سنا دیتے ہیں تو ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے، تو ہمیں ریلیف مل جاتا ہے، اس سے باہر نکل آتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے ریلیف حاصل کرنے کا. صرف کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے رونا چاہیے جب تک کہ وہ گلٹ ختم نہ ہو جائے. اب اسراف کی کچھ اور قسمیں دیکھتے ہیں، جیسے حقوق العباد میں اسراف، گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو گناہگار بنا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کر دے. یعنی ایک مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کما کے لا کے کھلائے، لیکن وہ ایسا کرنے کی بجائے اس پیسے کو اپنی عیش و عشرت میں لٹا دیتا ہے، حرام کاموں میں، یا ویسے ہی اس کو ضائع کر دیتا ہے کسی بھی طرح. تو یہ بھی کیا ہے؟ سرکشی کی ایک قسم ہے. حقداروں کو حق ملنا چاہیے تھا، وہ ان کو چھوڑ کے حدیں کراس کر کے دوسروں پہ جا کے خرچ کر رہا ہے جہاں بنتا نہیں خرچ کرنا، یا بعض اوقات اسی پیسے سے وہ حرام کاریاں کر رہا ہے. پھر والدین کے ساتھ بدسلوکی، ان کے آگے بولنا، ان کو جھڑکنا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ بھی حدیں توڑنے والی بات. یعنی اسراف میں ہاتھ توڑنے کے ساتھ سرکشی بھی آتی ہے نا. پھر بڑوں کی عزت نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھنا. اب اسراف میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
قتل کے کانٹیکس میں یہاں اسراف کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قتل میں بھی اسراف ہوتا ہے، فلا یسرف فی القتل، یہاں قتل میں حد سے نہ بڑھے. لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہی بچوں کا ایموشنل قتل عام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا احساس بھی نہیں رکھتے. یعنی بچے نے چھوٹی سی غلطی کی ہے، چھوٹا سا کوئی اس سے بغیر کسی انٹینشن کے کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی اس نے آپ کی آواز نہیں سنی، تو کئی مائیں کیا کرتی ہیں اٹھ کے، برتن تو ٹوٹا، اس بچے کا دل اس سے بھی زیادہ کرچیوں میں توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مار مار کے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس نے آواز نہیں سنی آپ کی، تو بجائے اس کے پاس جا کے آپ پوچھیں پہلے کہ تم نے میری آواز سنی تھی، کیونکہ بعض بچے اتنے مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کہ واقعی یا کوئی پنکھے کا شور ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے، بغیر پوچھے حد سے بڑھ جانا اور بغیر بتائے دوسرے کو مارنا شروع کر دینا کہ بچہ حیران پریشان ہے یہ کیا ہوا. بعض اوقات ہم بچے کو قصور بھی نہیں بتاتے، ڈائریکٹ پٹائی شروع کر دیتے ہیں، دھڑ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، خوب لگائی، اور بچہ پوچھتا بھی کیوں مارا مجھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قتلت فزیکلی بھی قتل کرنا تو ہے ہی، لیکن کسی کی پرسنالٹی کو کرش کر دینا، بچوں کا کانفیڈینس ختم کر دینا، بچوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ چھوڑنا، بچوں کی غلط تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اگر بچوں کے لیول پر بھی پھر دیکھیں تو یہ آتے ان میں کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں. وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے ریئیکشنری ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے دوسرے کی پینسل لے لی تو اس نے پکڑ کے آگے سارا اس کا بیگ الٹا کے رکھ دیا، سب کچھ پھاڑ دیا، توڑ دیا، کاغذ پھاڑ دیے اس کے. تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں نا، کوئی بات نہیں. آپ سوچیں کیوں کر رہے ہیں یہ. بچہ اگر حد سے زیادہ ریئیکشنری ہو رہا ہے، سوچیں کہیں میرے یا میرے ہسبینڈ کے اعمال کا عکس تو نہیں آ رہا اس میں. کیونکہ جب بڑوں کے جسچر، جب بڑوں کے رویے حد سے بڑے ہوئے ہوں گے تو بچوں کے تو خود بخود ہو جائیں گے، وہ تو وہی کریں گے جو دیکھیں گے. بعض اوقات ہم بچوں سے یہ کہتے رہتے ہیں تم لوگ بہت لڑتے رہتے ہو، تم تو لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہو، اور یہ باتیں تو تم بہت کرتے ہو، ہر دفعہ سوری کر لیتے ہو. لیکن یہ نہیں ان کو بتاتے کہ تم نے اس معاملے میں کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا اور کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. گائیڈ نہیں کرتے ان کو ان کی غلطی کو انالائز کر کے نہیں بتاتے. اور پھر ہم اپنے اعمال کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات قتل کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں. مثلاً کسی سے آپ نے ادھار لیا تھا، وقت پہ واپس نہیں کر سکے، اور جب اس نے مانگا تو گالی دے دی جواب میں، اس کو غصہ آ گیا، اس نے جواب دینے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیا. تو مسرفین جو ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں ہی مسرف ہو جاتے ہیں، پھر وہ کانفلکٹس ریزالو نہیں کرتے، اصول کی بات نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ نہیں بتاتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، وہ سلام نہیں کرتے، تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے، سلام کرو سلام کرو سلام. لیکن اس کی بجائے اگر آپ اپنے گھر میں ہر وقت بچوں کو خود سلام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں تو ان کو طریقہ آ چکا ہے، اب وہ کہیں جائیں گے تو سلام کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو بعض اوقات دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو نہیں دیکھتے اور بچوں پر زیادتی کر جاتے ہیں. یعنی کسی مخصوص وقت میں ان کے پیچھے پڑ جانا اور باقی وقت بھولے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ان کو کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں انہوں نے کہا انس فلاں کو سلام کرو، حسن فلاں کو سلام کرو، فلاں کو سلام کرو. نہیں، کیا کرتے تھے آپ؟ بچوں کو خود سلام کرتے تھے. جیسے مسجد سے نکلتے تھے، آگے بچے دیکھتے خود سلام کرتے تھے. کسی کو ان کو پکڑ دکڑ کے نہیں لانا پڑتا تھا کہ وہ سلام کروایا جائے. تو بات یہ ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر تربیت نہیں کی ہوتی. ہم صرف بچوں کو یا تو حدیثیں سنا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، جبکہ عمل میں ہمارے اپنے کمی ہوتی ہے. اسی طرح بعض بچے اپنی ماں کو مارنے لگتے ہیں. کسی خاتون نے مسئلہ بیان کی، وہ نماز پڑھتی تو بچہ اسکارف تک سر سے اتار دیتا ہے، دوپٹہ بھی اتار دیتا ہے، بال بھی کچھ. کیا ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہم صرف ظاہری عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، بچے کا یہ عمل حد سے بڑا ہوا ہے نا، اسراف میں آ رہا ہے. اور اگر اس کی کریکشن بچپن میں نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ بڑے ہو کر یہ عادتیں پختہ ہو جائیں گی. آج ماں کے بال کھینچ رہا ہے، آج ماں کا دوپٹہ چھین رہا ہے، تو کل بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ لہٰذا یہیں سے اس کا علاج کرنا ہوگا. یعنی کہنے کا میرا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ مسرفانہ رویے
شروع سے ہی ختم کرنے چاہیے، کیونکہ حقوق العباد سے اس کا تعلق بتا رہی ہوں. یعنی کہ جب کوئی ایک بچہ زیادہ اگریسو ہونے لگتا ہے تو وجہ معلوم کرے. کیا یہ چینی زیادہ کھاتا ہے، ٹافیز یا جوس یا آئس کریم یا کوکیز یا لیز یا ایسی چیزیں؟ کیونکہ یہ ساری فوڈ جو ہے اس کے مزاج پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی. جب بہت شوگری چیزیں ہم بچوں کو دے دیتے ہیں تو وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہائپر ہوتے ہیں تو خوشی میں بھی ہائپر اور غصے میں بھی. پھر ہائپر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حدیں توڑنا، حدیں کراس کرنا، حد سے آگے بڑھنا. تو سب سے پہلے بچوں کی فوڈ کو چیک کریں، کیا کھلا رہے ہیں آپ انہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو کتنی اٹینشن دیتے ہیں. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اگر آپ کے نارمل روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ رویے درست ہیں تو ان کا اسراف بچپن سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بڑے ہو کر بڑی بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں. اور جب بچوں کی یہ بیماریاں بچپن میں کنٹرول نہ کی جائیں تو پھر وہ بچپن میں ہی ان رویوں میں پکے ہو جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ بچے جو بچوں کو مارتے ہیں، کچھ بچے دوسرے بچوں کو دانت سے کاٹ لیتے ہیں، اور کچھ بچے ویسے چیزوں کی توڑ پھوڑ کے عادی ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ بیک ٹریک کرنا چاہیے، کہاں سے یہ شروع ہوا، اس جڑ کو کاٹیں، جو کاز ہے اس کو ختم کریں، تو پھر انشاءاللہ آگے جا کر بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ بچوں کے ان رویوں سے ماؤں کو بھی ٹرین کرنا چاہتے ہیں. صرف مائیں بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہوتی، جب بچے ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو ماؤں کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویوں کو بھی جج کریں. ہمیں اپنی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہی تو نہیں، یہ ہم اپنا ہی آئینہ تو نہیں دیکھ رہے. بعض اوقات کچھ بچے بچپن میں ہم ان کو دبائے رکھتے ان کی کوئی بات نہیں سنتے. جو ہی ذرا وہ بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایج کو پہنچتے ہیں، ان کی یہ ساری دبی ہوئی باتیں کھل کے سامنے آ جاتی اور وہ سخت طریقے سے ریئیکشن کرتے ہیں، جو پھر ماں باپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. وہ ان کو ہلا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو بچوں کو اسپیس بھی دیں، بچوں کو توجہ دیں، بچوں کی بات سنیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو اپنے ساتھ لگائیں، ان کو پیار کریں، ان کو حق کریں، ان کی فوڈ کا دھیان کریں. تو یہ چیزیں انسانوں کی تربیت میں فائدہ مند انشاءاللہ ہوں گی، تاکہ وہ بڑے ہو کر مسرفانہ رویوں سے بچ سکیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بچے بچپن میں ایک چھوٹی سی پینسل یا ربڑ پہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک کو دندی کاٹ رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو جب وہ بڑے ہوں گے، اسکول جائیں گے، کیا کریں گے؟ اسکول کے بعد کسی جاب میں جائیں گے تو جاب پلیس پہ کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آفیسز میں باقاعدہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، عہدوں پہ لڑائیاں، اور پھر غلط طریقے اختیار کر کے دوسروں کا حق مار کے آگے نکلنے کی کوشش. لیگ پولنگ کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے آسان طریقہ بچوں کو مشغول کرنے کا یہ نکال لیا ہے کہ جب ہم خود کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ پکڑا دیتے ہیں، اور پھر وہ جو چاہیں کرتے رہیں، جو چاہیں دیکھتے رہیں، اور ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف چند مہینے کا ہے اور اس کو گیجٹ استعمال کرنا آ گیا. تو بہرحال ہمیں اپنے ایکسٹریم رویوں، یہ اسراف کیا ہے، معاملات میں اسراف کیا، ایکسٹریم رویے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہر معاملے میں، چاہے محبت ہے، چاہے نفرت ہے، چاہے لین دین کے معاملات ہیں یا آفیسز کے معاملات، یعنی کہیں بھی، کہیں تجارت میں آپ بعض اوقات کہیں کچھ خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں تو ہر جگہ پر ایکسٹریم رویوں کو اینالائز کرنا ہے آپ نے، اور پھر ان کی اصلاح کرنی ہے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. دنیا میں ہم اپنی گفتگو کے ذریعے، ہم اپنے کسی عہدے کے ذریعے، ہم کسی پوزیشن کے ذریعے ہم دوسروں کو دبا سکتے ہیں، لیکن کل کو حساب دینا پڑے گا. حتیٰ کہ بچوں کے معاملے میں، چونکہ ہم ماں باپ ہیں نا، ہم جو چاہے کریں، جو چاہے کہیں، نہیں، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. ہم اپنے بچوں پہ بھی ظلم نہیں ڈال سکتے. اسی طرح معاملات میں جیسے شوہر کے ساتھ رویہ ہے، تو شوہر کے ساتھ رویے میں بھی بعض خواتین حد سے بڑھ جاتی ہیں، یعنی گفتگو میں بدتمیزی، بد اخلاقی، چیخنا چلانا اور شوہر کا حق نہ دینا، یہ بھی سب حد سے بڑے ہوئے رویے ہیں. اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بے شک فساق یعنی فاسق کی جمع اور کثرت سے فسق کرنے والے، فساق جہنمی ہیں. کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟
لیکن جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتی. جب ان کو دیا جائے شکر ادا نہیں کرتی. یہ جملہ میرا ذرا غور سے سنیے اور شوہر کے ساتھ اپنے رویے میں اس کو دیکھیے کہ دن میں کتنی دفعہ ان کو شکریہ کہتے ہیں جب کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. آج کتنے دن ہوئے کہ آپ نے شوہر کا کسی بات پہ شکریہ ادا نہیں کیا, اور لاسٹ ٹائم کب کیا تھا؟ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو آئندہ مستقبل کی بیویاں ہیں ان کو بھی یہ میری بات نصیحت پلے باندھ دینی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بات پہ شکریہ کریں؟ وہ تو یہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں کرتے. چلے کوئی ایک بات ڈھونڈ لیں جو ان کی اچھی ہے اور اس پر ہی شکریہ ادا کریں, پر کس منہ سے کریں؟ اب تک تو اتنا کچھ سنا چکے ہیں, تو اب واپس کیسے لوٹیں؟ یہی لوٹ جائیں, یہی بہتر ہے, یعنی دنیا میں. اب آپ نے نظر رکھنی ہے. مثلاً اگر انہوں نے کھانے کی میز پر آپ کو پانی ہی ڈال دیا ہے یا پانی کا گلاس آپ کے قریب کر دیا ہے, تو اس پر سے ہی شکریہ ادا کرنا شروع. جزاک اللہ خیر, منہ میں آہستہ آہستہ شروع کر لیں. کیونکہ جس کے ساتھ کبھی نہ کیا ہو نا, جس کا کبھی شکریہ نہ کیا ہو, جس کو کبھی تھینک یو کارڈ نہ بھیجا ہو, تھینک یو نوٹ نہ بھیجو, پوری دنیا کو بھیجتے ہو, لیکن نہ کیا ہو تو پھر وہ اچانک ایک دن میں تو نہیں بھیجا جا سکتا نا, تو گریجولی شروع کر لیں. مثلاً جو لوگ اعتکاف پہ آئے ہیں وہ جا کر واپس بہت زیادہ شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں 10 دن کی چھٹی دی اور ہم اللہ کی عبادت کر سکے. ٹھیک ہے نا, بھرپور شکریہ. تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتے, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں شوہر کی ذمہ ہے نان نفقہ, لایا ہے اگر کچھ تو ٹھیک ہے, اس کا فرض بنتا تھا, اس نے دیا ہے تو سو وٹ. نہیں, سودے آ گئے گھر میں, پیسے مل گئے, کچھ ہوا, کہیں لے گئے, کوئی سیر تفریح کرا دی, کہیں کھانا کھلا دیا, آپ کے کسی رشتے دار کو انوائٹ کر لیا, کچھ بھی, جزاک اللہ خیر, آپ نے اتنا مجھ پر احسان کیا کہ یہ کام میرے لیے آسان کر دیا, وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی. ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے. اور فرمایا حدیث, اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی, پینک اٹیک ہونے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, حد سے زیادہ ایموشنل. اس کی بھی ریزن معلوم کیجیے, کیا چیز آپ کو اتنا ایموشنل بنا دیتی, اور اس کو کنٹرول کریں. کیونکہ بہت ایکسٹریم رویے ایکسٹریملی ایموشنل ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں, تو اس چیز پر بھی آپ نے توجہ کرنی ہے. پھر اسی طرح ظلمن کسی کی چیز ہتھیا لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے لے لی تو اللہ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق ڈالیں گے. کسی مزدور کی اجرت نہ دینا, کام کرا کے اس کی اجرت نہ دینا, فار گرانٹیڈ لینا. کچھ لوگ تو انٹائٹلڈ ہوتے ہیں نا کہ ان کو آفس کی طرف سے سہولتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, پلمبر مفت ملا ہوتا ہے, الیکٹریشین مفت کام کر جاتا ہے, اور فیسلٹیز ہوتی ہیں, ڈرائیور مفت ملا, ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ ہم ان سے ایکسٹرا کام بھی لیتے ہیں. وہاں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ان کا ڈیوٹی آور ختم ہو گیا, وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں آپ کے لیے یا زیادہ کام کر رہے ہیں, تو ایکسٹرا پے کریں, کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کریں. یاد رکھیں یہ عادت انتہائی بری عادت ہے کہ جس میں ہم دوسروں سے انڈیو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں. کسی سے بھی, کوئی ریڑھی والا ہو, کوئی ٹانگے والا ہو, کوئی رکشے والا ہو, کوئی بھی ہو, اور پھر اس کو ہم اپنی اسمارٹنیس کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے کم دیے اور کام زیادہ لے لیا. اللہ کے ہاں دیکھو کیا بن رہا ہے, تمہاری ویلیو کیا ہو رہی ہے, کہاں جا کے یہ بھرو گے. ہمیشہ زیادہ دیں غریبوں کو, زیادہ, ایکسٹرا, ان کے حق سے زیادہ. دیکھیں آپ, اللہ آپ کو کتنا زیادہ دیتا ہے, آپ اپنا ہاتھ کھلا کریں. اور یہ کیا چیز آپ سے کروائے گی؟ تقویٰ. کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ کی اتھارٹی, آپ کی پوزیشن ایسی ہے آفس میں کہ کوئی آپ کے خلاف شکایت بھی نہیں لگا سکتا, اور آپ نے دوسروں سے ظلماً بہت سا کام لیا. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. مگر کچھ لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کام لے لیا تو وہ زیادہ ان کو فیور دیتے ہیں, اور یہ صرف اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسے کام کرنے سے, ایسی چھپی نیکیاں کرنے سے, ایسا خاموشی سے خیال رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہاں سے دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہ کر کے دیکھیے. لیکن کسی سے حد سے نہ بڑھیے کام لینے میں کہ اس کی لمٹ سے زیادہ آپ اس پہ بوجھ ڈال دیں, اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہیں, ایک آدمی جس نے عورت سے شادی کی
اپنی حاجت پوری کی، پھر اسے طلاق دے دی، حق کے مہر ہڑپ کر لیا، مہر ہی نہیں دیا. دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کو مزدوری پہ لگایا اور اس کی اجرت خود نگل گیا، دی نہیں. اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے نا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے کسی سے کام لیا اور اس نے مزدوری دی تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا، تو اس نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا، اور جب وہ لینے کے لیے آیا تو بے شمار بکریاں اور گائے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ میرا ہے، اور وہ سارے کا سارا اس نے اس کو دے دیا. تو نتیجتاً کیا ہوا، وہ غار میں پھنسے ہوئے تھے نا، اس کے اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پتھر اپنی قدرت سے ہٹا دیا اور وہ سارے باہر نکل گئے. غار سے نکل گئے بندے. کبھی سوچ سکتا ہے کوئی اتنا بھاری پتھر ہو، کوئی چیخ پکار بھی نہ اندر سے سننے والا ہو؟ اللہ نے فریاد سن لی، اور یہ سچی کہانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری خاطر کیا تھا کہ مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کر کے اس کا سارا نفع دوبارہ اس کے واپس آنے کے بعد اس کو دے دیا، اگر یہ نیکی آپ کو قبول ہوئی تو ہماری مشکل آسان کر دے. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیکیوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جب حالات بہت تنگ ہو، تو اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری نیکیاں بھی کتنی خالص نیکیاں ہیں. اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، ایسے ہی تیر اندازی کرتے کرتے بکری مار دی، گائے مار دی، تو یہ انتہا درجے کا جرم ہے. سوچئے، ہر قدم پہ سوچئے. انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے کہ مال میں اسراف کیا ہے اور روزمرہ زندگی کا اسراف کیا ہے. آپ اس پہ غور و فکر کر کے میرے ساتھ شیئر کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو ہمیں عشر اواخر بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اللہ تو ہمیں دل کی مضبوطی اور ارادے کی مضبوطی دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. یا اللہ ہمیں یقین کی قوت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارا یہ رمضان اس حال میں گزرے کہ ہم سے یہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں. یا اللہ ہمیں اسراف سے اور فضول خرچی سے بچا، اور اپنے مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتوں کو آخرت میں انویسٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت عطا فرما. یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.